میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں اور 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ یہ جو حضرات یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں یہ چھوڑ دیں، یہ آپ آدھے سو رہے ہیں، باتیں نہ کریں۔ اوپر خواتین کی آواز آ رہی ہے باتوں کی، خاموش ہو جائے، خاموش ہو کر بات سنیں۔ یہ بچے باتیں کرتے ہیں، پیچھے منع کرو ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میری جتنی بھی مخلوقات ہیں میں نے سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ پوری کائنات کا نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کا کل حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا صرف دیدار ہی کیا اور ہمیں ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا رخ انور ایسا بنایا، ہم اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے، کوئی پریشانی ہوتی، گھروں میں بیٹھے ہوتے، وہاں سے نکلتے اور حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے، ساری پریشانی ختم ہو جاتی۔ بھئی یہ خواتین خاموش ہو جائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائیں، یہ آواز نیچے جا رہی ہے، یہ پوری دنیا میں بیان چل رہا ہے لائیو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ نہ تم گھروں میں چپ کرتی ہو، نہ ادھر خدا کے گھر میں آ کر کو خدا کا خوف کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ آواز نیچے آ رہی ہے اور پھر مائک کے اندر آ رہی ہے تمہاری آواز۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ فرمایا دیکھو تمہارا چہرہ خوبصورت، تمہاری زلفیں خوبصورت، کان خوبصورت، ہاتھ خوبصورت۔ لوگوں کی خوبصورتی کے معیار اپنے اپنے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا رنگ سفید ہو وہ بڑا خوبصورت ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ نقش نین تیز ہو تو وہ بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے رنگ سانولا ہو تو خوبصورت ہے، اور یہ جو حبشی ہے سیاہ فام، وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ کالا ہو وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے نا، کسی کے چہرے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کے محبوب کا جو فرما بردار ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنی محبوبیت اور اپنی محبت حاصل کرنے کا نسخہ ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، بس میرے محبوب کی اتباع کرو تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ محبوب کی اداؤں کو اپناؤ تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے خوبصورت بنایا ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر اپنی اہلیہ کے ساتھ رات کو
گپ شپ لگا رہا ہے، چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، اور ہنسی خوشی میں مذاق میں بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ وہ بیوی بڑی سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی، اس نے کہا اچھا آپ نے مجھے چھوڑ دیا، فوراً پردے میں چلی گئی۔ اچھا، یہ واقعہ مکمل کرنے سے پہلے عرض